السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلتے ہیں۔ کبھی حضور اپنی زبان ان کے منہ میں دے رہے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کندھوں پہ سوار کرا رہے ہیں۔ کسی صحابی نے کہا، کتنی اچھی سواری ملی۔ کہا، سواری دیکھ رہے ہو، سوار بھی تو دیکھو۔ کبھی سجدے میں ہیں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت پہ آ کے سوار ہو جاتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبا کر رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رات کافی بیت چکی تھی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ گیا۔ صحابہ حضور کے در پہ چوکھٹ پہ دستک نہیں دیا کرتے تھے، حضور کی چوکھٹ پہ لگ کے بیٹھ جاتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے آتے، صحابہ دکھڑا کہہ لیتے، جو پوچھنا تھا پوچھ لیتے۔ لیکن اگر کبھی حالت ناگزیر ہوتی، کبھی ایمرجنسی حالات بنتے تو صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ دستک دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور سے حاجت کہی۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں، میری حاجت پوری ہو گئی، لیکن میں نے کیا ماجرا دیکھا۔ جب حضور گفتگو کر رہے ہیں، دوران گفتگو اللہ کے محبوب کمبل اوڑھ کے یوں ہی آگے تھے۔ حضور کے دائیں بائیں سے حرکت کا احساس ہوتا ہے، جس طرح اندر کوئی چیز ہے۔ میری حاجت پوری ہوئی تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا۔ میں نے کہا، بندہ نواز، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے کمبل اوڑھا ہوا ہے اور اندر سے کسی چیز کی حرکت کا احساس ہو رہا ہے۔ حضور نے کمبل کو کھول دیا تو ایک پہلو سے امام حسن رضی اللہ عنہ لپٹے ہوئے تھے، ایک سے امام حسین رضی اللہ عنہ لپٹے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ کہا، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے میرے مالک تو اس سے بھی پیار کر۔ اور ایک دن فرمایا، لوگو، حسین رضی اللہ عنہ مجھ سے ہے اور میں حسین رضی اللہ عنہ سے ہوں۔ لمحے گزرتے گئے، پھر وہ مشکل لمحے بھی آئے جب صحابہ کی چیخیں نکل رہی تھیں، جب مسجد نبوی اجڑ رہی تھی، جب حجرہ عائشہ کے اندر اللہ کے محبوب اپنے رب کے ہاں جانے کی تیاریاں کر رہے تھے، جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لبوں پہ یہ لفظ تھے، میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑی، اگر یہ دنوں پہ پڑتی تو وہ بھی کالی راتیں بن جاتیں۔ حضور علیہ السلام کا جب جسد اطہر اٹھا تو صحابہ کی جو حالت تھی وہ اس انداز سے کہ صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے تھے۔ ایک ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا تھا، اللہ، اے اللہ، مجھے اندھا کر دے، مجھے اندھا کر دے، میری آنکھوں کی بینائی اچک لے۔ تیرا محبوب تہہ میزار چلا گیا، میں نے آنکھوں کی روشنی کو کیا کرنا ہے۔ وہ دن بھی آئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کلیجہ بھی پگھل رہا ہے، وہ بھی غم رسول میں رو رہے ہیں، صحابہ تڑپ رہے ہیں۔ وہ اونٹنی، غصبہ نامی اونٹنی جس پہ حضور سواری کرتے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کے اوپر سر رکھ کے رو رو کے مر گئی۔ جب محبوب نہیں رہے تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے؟ کائنات اجڑ گئی، جہان میں جو ہے وہ ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، لیکن روشنی کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ آج بھی روشن ہیں، جن کو دیکھ کر مصطفیٰ یاد آتے ہیں۔ لوگ ان شہزادوں کو دیکھ لیتے ہیں اور حضور کی یاد کو تازہ کر لیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا،
پھر وہ لمحے بھی آئے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا اور آپ کا کلیجہ کٹ کٹ کے کئی سو حصوں میں باہر آیا۔ آپ سے آخری لمحے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ میرے بھائی کوئی وصیت ہے؟ کہا بیٹا کوفے والوں سے بچ کے رہنا، ان کے دھوکے سے بچ کے رہنا۔ لمحے بیت گئے۔ 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا، لیکن اس نے یہ چاہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے لیے بیعت کریں، اور اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا، اور خط کا مضمون یہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلاؤ اور میرے لیے بیعت لو، اور اگر وہ بیعت نہیں دیتے تو اس خط کے جواب کے ساتھ ان کا سر بھیج دو۔ ولید بن عتبہ محب اہل بیت تھا کہ کافی تاریکی کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا اس وقت گورنر کا بلانا خیر نہیں، صبح جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں ابھی جاتا ہوں۔ کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم باہر کھڑے ہو جانا دارالعمارت کے، اگر میں آواز دوں تو تم دیواریں پھلانگ کے اندر آ جانا۔ ولید بن عتبہ رضی اللہ عنہ کے پاس امام حسین رضی اللہ عنہ پہنچے۔ آپ نے کہا کہ سناؤ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ خط ہے جو یزید نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں صبح بتاؤں گا۔ ولید بن عتبہ نے کہا ٹھیک ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ پلٹنے لگے تو مروان بن حکم جو پاس بیٹھا ہوا تھا گورنر کو کہنے لگا یہ چلے گئے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے، اب موقع ہے، اب ان کو پکڑ لو اور ان سے زبردستی بیعت لے لو۔ یہ بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں پڑی۔ آپ پلٹے، نیام سے تلوار نکالی، حیدری کے جال سے محمدی شیر نکل آیا، سبحان اللہ، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جو جملے کے تاریخ کے اوراق کے اندر وہ جملے محفوظ ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر، تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ میں وہ ہوں جس کے گھر میں جبرائیل آتا تھا، ہمارے گھر میں وحی اترتی رہی ہے۔ یزید شرابی ہے، یزید مسلمانوں کا قاتل ہے، یزید فاسق معلن ہے۔ اے امیر، میرے جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کہی، جو باہر لوگ کھڑے تھے وہ بھی چاقو چوبند ہو گئے۔ اس نے کہا حضور آپ جائیے۔ مروان مشورے دیتا رہا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو گورنر مدینہ نے کہا کہ آپ جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ انتظار کر رہی تھیں۔ بھائی کا پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا حالات بگڑ گئے، اب ہمارا مدینے میں رہنا محال ہے، صبح سحری سے قبل شہر مدینہ چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، ورنہ ہمارے خون سے نبی کا حرم لالا زار بنے گا۔ حضرت امام حمام رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت کی مشاورت سے یہ فیصلہ کر لیا۔ کجاوے کسے جانے لگے، سامان تیار ہو گیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو کہا کہ تم یہاں رہو اور تم خبر پہنچانا کہ پیچھے کیا ماجرے ہوتے ہیں، اور مکے کی طرف میں سفر کر رہا ہوں۔ سٹوری لمبی ہو رہی ہے اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پھر کس طرح شہر مدینہ چھوڑا ہوگا۔ جس کی ولادت مدینے میں ہوئی، جو کھیلتا تھا تو مدینے کی گلیوں میں، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اس حسین کو مدینہ چھوڑنا قیامت ہوگی۔ شہر مدینہ چھوڑا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ پہنچے۔ وہاں رمضان گزرا، حالات وہاں بھی بگڑتے گئے، مسلسل خط آتے رہے۔ کوفے سے واقعہ لمبا ہے۔ 8 ذوالحجہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف عازم سفر ہوئے۔ باقی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔
عز و جل۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجیے۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز اور واقعات دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔